اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو سیدھے اللہ سے دعا کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی وسیلہ بھی رکھنا چاہیے، کسی ولی کا، کسی پیر کا یا مزار پر جا کر۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے پاس ہر شے کا علم ہے، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 186۔ سوچیے، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر کسی اور ذریعے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟ کسی مزار، کسی ولی یا کسی پیر کے وسیلے کی کیا ضرورت؟ اللہ آگے فرماتے ہیں اُجِیبُ دعوت الداعِ اذا دعانی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف اولیاء کی سنتا ہوں یا کسی بزرگ کی سنتا ہوں، بلکہ ہر پکارنے والے کی دعا سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی دعا سنتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر، کالا ہو یا گورا، بوڑھا ہو یا جوان۔ اب بتائیے، جب اللہ خود اتنا قریب ہے تو پھر کسی درگاہ یا مزار کا وسیلہ لگانے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہاں، کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں لیکن قرآن میں تو آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 35۔ بالکل صحیح، لیکن سوال یہ ہے کہ وسیلہ کس چیز کا اور کیسے لگانا ہے؟ یہ قرآن اور سنت ہی بتائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 45 میں، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد تلاش کرو۔ اب سوچئے، کیا صبر اور نماز سے مدد مانگنا کسی انسان سے مدد مانگنا ہے؟ نہیں، یہ تو سیدھا اللہ سے روبرو ہونا ہے، یعنی صبر اور نماز ہی وہ اصلی وسیلہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب بندہ صبر کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو یہی عمل اس کا وسیلہ بن جاتے ہیں، یہی وہ راستہ ہے جو اسے اس کے رب کے قریب لے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ مزاروں پر جا کر ولی کا وسیلہ لو، تو یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان طریقوں سے احتیاط کرنے کا حکم دیا، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے اگر کوئی اس پر قائم رہے۔ وہ شخص جو دوسروں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ دراصل خود اپنے اور اللہ کے بیچ دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا دروازہ ہر مومن کے لیے کھلا ہے، اس کی رحمت کسی وزیر یا سفارش کی محتاج نہیں، بس سچی نیت، پکی ایمان اور دل سے کی گئی دعا کافی ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو خود فرماتے ہیں کال اوپن می آئی ول ریسپونڈ ٹو یو، یعنی دروازہ خود کھلا ہے، راستہ خود صاف ہے، اور پکارنے والا خود انتظار میں ہے۔ تو آئیے ہم اسی راستے پر لوٹے جو قرآن اور سنت نے بتایا، اپنی دعاؤں میں سیدھا اللہ کو پکارے، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، نماز، صبر، توبہ اور صدقے کو اپنی سیڑھیاں بنائیں، اور مزاروں یا قبروں پر ایسی امیدیں نہ رکھیں جو صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تیرے قریب بنا، ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہمیں ہر شرک سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔